قسطنطنیہ میں مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا. حضور نے ایک باری فرمایا جڑا لشکر جائے گا قسطنطنیہ والے پاسے اللہ انہوں معاف فرما دے گا. ابو ایوب انصاری بڑے صحابی سن لیکن آپ پھر بھی ٹر کے گئے. آپ نے فرمایا کہ یار مینوں لے چلو اس واسطے کہ مصطفیٰ دا فرمان ہے اللہ معافی عطا فرمائے گا. مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. صدق اللہ العظیم. جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے نا خیبر کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ تو کر لیا تھا کہ میں اب آپ کو مال غنیمت کے ڈھیر عطا فرماؤں گا. تو منافقوں نے بھی پروگرام بنا لیا جنگ میں جانے کا. تو چونکہ منافقوں کو پتہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے نا تو پھر مال بڑا ملے گا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام گئے تھے نا حضور کے ساتھ تو وہ بڑا مشکل سفر تھا، اس لیے کہ انسان کا دشمن کی گھاٹی میں جانا انتہائی مشکل کام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ خواب دیکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، اور کہاں پہ جا رہے ہیں؟ مکہ میں جہاں پہ دشمن کا گڑھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا بھی جو بندہ بھی میرے ساتھ چلنا چاہے عمرہ کرنے کے لیے تو آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تو بہت زیادہ تھی لیکن صرف 1400 صحابہ تیار ہوئے تھے حضور کے ساتھ عمرے کے لیے، اس لیے کہ وہ دشمن کی گھاٹی میں جانا تھا. تو جان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کبھی بھی جان جا سکتی تھی. تو رسول پاک علیہ السلام نے چونکہ جن صحابہ کرام نے وہاں پہ کیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پہ پھر وعدہ کیا تھا کہ حبیب یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ آئے ہیں نا ہم ان کو مال غنیمت کے ڈھیر عطا فرمائیں گے. اب جب خیبر کی باری ہے تو خیبر سے تو مال ملنا تھا، تو یہاں سے منافق بھی تیار ہو گئے. چونکہ منافق ہمیشہ اس غزوے میں جاتے کہ جتوں مال نہ بڑا ہوندا سی، دشمن تھوڑے ہوندے سن تے نبی علیہ السلام جدوں صحابہ کرام کا جمع غفیر لے کے جاتے منافقوں کو پتہ ہوتا اگر اتھوں سے ہار نہیں سکتے اتھے ساڑی جان بچ جانی ہے تو منافق ساتھ چلے جاتے وہ مال لین واسطے. تو حدیبیہ کے اوپر منافق نہیں گئے، خیبر کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ غزوہ خیبر جو ہے اس کے اندر بہت مال تھا، زمینیں اور جناب بڑے بڑے وہ بنگلے، یہ ساری کوٹھیاں، سیٹ اپ وغیرہ. اب نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جو صحابی آپ کے ساتھ حدیبیہ پر گئے تھے نا عمرہ کے لیے آپ نے صرف ان کو ساتھ لے کے جانا ہے، باقی کسی کو نہیں لے کے جانا. تو اب نبی پاک علیہ السلام ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ کیسے منع فرماتے. اب نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نا یہ تو جالب تو بھی نہیں جانا، یہ تو سسٹم تھا نہیں. اب ایک طریقہ نبی علیہ السلام نے بنایا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی جو بندہ بھی خیبر میں جائے گا اپنے سر پہ کفن باندھ کے جائے، اور یاد رکھو مال غنیمت کسی کو نہیں ملے گا. یہ حضور علیہ السلام نے 2 باتیں بیان فرمائی تو منافقوں کے تو پرخچے اٹھ گئے کہ یار وہ تو لبڑا بھی کوئی شاعری تھے جناب بن کے بھی کفن جانا ہے، ہو اسے تو کوئی نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو کون صحابہ تھا آج تیار ہوئے؟ وہ جو مخلص صحابہ کرام تھے. ان کو پھر نبی پاک علیہ السلام لے کر پہنچے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ جو غطفان والے تھے نا یہودیوں کی ساتھ دینے کے لیے آ رہے تھے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھ لیں، پوری سیرت. کافر ہمیشہ کٹھے رہے ہیں، کافر ہمیشہ کٹھے رہے ہیں. دیکھیں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نا یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی آپس میں چوٹی کی جنگ ہوتی تھی، چوٹی کی. رومن پائر، پرشین پائر 2-2 ہزار سال کے تھے عیسائی اور یہودی، آپس میں 2-2 ہزار سال سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام آئے اعلان نبوت کیا تو وہ دشمن آپس میں اکٹھے ہو گئے، حضور کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے، آپس میں وہ دشمن تھے. تو کافر ہمیشہ کافر ہوتا ہے، کافر کبھی مسلمان کا یار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ بات قرآن کی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی حدیث پاک کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ برطانیہ کا ہو، چاہے وہ UK کا ہو، کسی کا بھی ہو، کفر ایک ملت ہے. لیکن آج ہمارے حکمران کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ رہے نا. جب پچھلے دنوں اقوام متحدہ میں جب یہ مسئلہ کشمیر اٹھا تھا تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب گئے تھے ٹرمپ کے پاس کہ جناب تسی آؤ تو ساڑا مسئلہ حل کرو. ٹرمپ نے کہا جی میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا، میں آ رہا تھا میں جناب تھوڑا مسئلہ حل کرتا. وہ کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ کافر تو راضی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، مسلمان کو خون بہے. تو ٹرمپ کبھی آ کے ثالثی کا کردار نہیں ادا کرے گا. یہ حکمران کو خود غیرت کرنی پڑے گی اور جا کے کشمیر کو چھڑوانا پڑے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ بات پھر کے اور نکل جاتی ہے، ہمارا سبق رہ جاتا ہے.
یہ بھی چیز لازمی ہے جو آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ بھی چیز لازمی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرت بھی سمجھ آ جائے۔ تو کافر ہمیشہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں اور آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں۔ چونکہ غطفان والے بھی ایک کافر تھے، یہودی خیبر والوں نے بلایا کہ یارو یہ تو مسلمان آ رہے ہیں، تسی ساڈے کول آ جاؤ، اسی تمہیں 50% جڑا ہے نا 50% جڑی آمدنی ہے خیبر دی اسی تھانوں دیا کریں گے۔ اور پھر غطفان والے یہودیوں کے پاس آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یار دشمن تو کٹھے ہو رہے ہیں۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے خیبر کے رستے کو چھوڑ کے نا وہ غطفان کی طرف نبی علیہ السلام نے رخ کر لیا، جہاں سے دشمن آ رہا تھا ساتھ دینے کے لیے۔ جب غطفان والوں نے دیکھا کہ یار اے تو محمد تے ساڈے کول آ رہے ہیں، وہ پھر پیچھے ہٹ کے آگے اپنے بیوی چلو بچانے واسطے۔ جب وہ اپنے گھروں میں آگے اپنے ڈیفنس کے لیے، حفاظت کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے جو وہ تھا بارڈر تھا ان کے اوپر رسول پاک علیہ السلام نے فوج بٹھا دی۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جڑے غطفان نہ لینا اے یہودیوں کو نہ آ سکڑ، انہوں تو پہرا دے کے رکھو۔ اس فوج کو وہاں پہ بند کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے خیبر کی طرف، اور خیبر کی طرف آگے پڑاؤ کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، خیبر فتح کیسے ہوا۔ خیبر کے 8 قلعے تھے اور قلعوں کے مختلف نام تھے، کسی کا نام مقوقس تھا، کسی کا نام صعب تھا، کسی کا نام زبیر تھا اور وغیرہ وغیرہ، کسی کا نام قلعہ بھی ابئی تھا، یہ سارے وغیرہ 8 قلعے تھے تقریباً پورے خیبر کے اندر۔ 5 ایک جگہ پہ تھے، 5 ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور 3 تھوڑا سائڈ پہ کر کے تھے، اور بہت بہت بڑے بڑے قبیلے قلعے تھے۔ وہ کھیتی باڑی بھی ان کے اندر کرتے تھے، رہتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، مکان بھی اندر تھے، سارے معاملات۔ جب صحابہ کرام پہنچے نا باہر، خیبر کے باہر، تو جو یہودی تھے نا وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، چھت پہ آ کے کوئی تیر شیر مار کے کسی مسلمان کو شہید کر دیا، پھر نیچے اتر گئے۔ تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ 15-18 دن گزر گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں سردی گرمی میں، اور وہ خبیث دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہر چیز تو ان کے قلعے کے اندر ہے۔ ان کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ پرواہ تو صحابہ کرام کو تھی، بھوک پیاس کی، سردی گرمی کی، ٹینشن کی، آنے جانے کی، بندے شہید ہونے کی۔ خیر کرتے کراتے 15-18 دن گزر گئے۔ صحابہ کرام کے نا تھوڑے آپس میں چہرے نہ گڑبڑ ہونے لگے کہ یار یہ کیا کریں اب، یہ تو پوری زندگی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کھیتی باڑی بھی اندر ہے، مسئلہ تو ہمیں ہے۔ پھر صحابہ کرام آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ سے کی کریے، اور ساڈا لڑنے واسطے آمدے کوئی نہیں، دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اٹھ کے میں انہوں نے مقابلہ کریے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ کل وہ بندہ جھنڈا لے کے جائے گا جڑا فتح کر کے آئے گا۔ خیبر قلعہ نائم جڑا سب تو پہلے قلعہ سی نا، وہ جڑا مین گیٹ دی حیثیت رکھتا سی، قلعہ نائم سی، تو اتھے مرحب بیٹھا ہوا سی خبیث، کیونکہ اگر پہلا قلعہ فتح ہوتا نا تو دوسرے خود بخود ہو جانے تھے۔ اصل ہے مین گیٹ، جب مین گیٹ کھل گیا اگلے خود بخود کھل گئے۔ تو وہ جو پہلا قلعہ تھا نا قلعہ نائم، وہاں پہ مرحب بیٹھا ہوا، اور مرحب 1000 کے مقابلے میں ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور یہ جو جنرل کرنل ہے نا، فوجی شوجی، یہ سارے ان کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ جنگیں کیسے لڑی ہیں اور حضور علیہ السلام نے کیسے سیاست فرمائی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ تو مولوی کا کام ہے نا، ہاں یہ مولوی کا کام ہے۔ مولوی بیچارہ جس کے پاس ایک بچے کا اختیار بھی نہیں ہے نا، وہ حضور کی سیرت پڑھ رہا ہے، اور جس کے پاس ملک کا اختیار ہے اس بیچارے کو سورہ الحمدللہ بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو خیر نبی پاک اتفاق ایسا ہوا کہ چونکہ مولا علی کا نام تھا اور حضرت علی ادھر تھے ہی کوئی نہیں، حضرت علی مدینے میں رہ گئے تھے پیچھے، ان کی کوئی آنکھ کا مسئلہ تھا، تو مولا علی پیچھے رہ کے بھی میں بیمار ہوں تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خیر نبی پاک علیہ السلام نے پھر جب سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی۔ اب چونکہ حضور نے فرمایا تھا اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ جب حضور نے گارنٹی دی نا تو سارے صحابہ کرام، عمر بن خطاب فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی لالچ میری دل میں کبھی آئی نہیں پوری زندگی، لیکن اس رات میرے دل کے اندر بھی خواہش آئی تھی کہ یار نبی علیہ السلام نے کمانڈر بڑھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسی رات تھی کیونکہ حضور علیہ السلام نے گارنٹی عطا فرمائی تھی، سرٹیفکیٹ، کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ جب صبح ہو گئی تو سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے اور سارے نے آگے آگے بیٹھے انج ذرا کر کے نا، تاکہ حضور دی نظر پوے تو حضور بلا لینا بھی آ جا۔ خیر وہ کرا کے سارے صحابہ کرام آ گئے، نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی، فرمایا علی کدھر ہے؟ ادھر سے حضرت علی مدینے سے چلے، جو کہ 8-10 دن بہ کے نا بور ہو گئے سن مولا علی۔ آپ نے فرمایا یار چلو خیبر ہی ٹر جانے ہیں، کم از کم جا کے نیوز ہی سنا گے، خبریں سنا گے۔
اکھ خراب کا مطلب ہے نہیں بندہ بڑھیا بچیاں دے وچ پیار ہوئے. آپ وہاں سے تھوڑا چلتے چلتے نا وہ خیبر میں پہنچ گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی علی کتنے بھائی؟ سارے صحابہ کا نام پریشان ہے، یا رسول اللہ تو آئے کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کدھر ہے علی؟ کسی صحابی نے بتایا جی وہ خیمے میں ستے ہونے تو انہیں دینا اکھ خراب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا کے لے آؤ. نبی پاک علیہ السلام نے آ کے حضرت علی نو لعاب دہن لایا اکھ دے ہوتے. مولا علی فرماندے نے کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ کیڑی خراب ہوئی ہے. انجی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. پھر رسول پاک علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا علی اے لے کے جاؤ، اللہ تعالیٰ تواڈے ہاتھ فتح عطا فرمائے گا. اچھا ادھر اے سسٹم ہو گیا، ادھر مرحب نو غیرت آ گئی. مرحب نو غیرت کی آئی؟ مرحب کہنے لگا اپنی یہودی فوج نو کہ یار تسی کی بچیاں طرح تے بند کر کے بیٹھے ہو قلعے وچ، اسی کوئی خس رہے ہیں، نکل کے باہر تسی لڑو جناب، مردہ طرح گل کرو. ادھر مرحب نو غیرت آ گئی، ادھر رسول پاک علیہ السلام نے مولا علی نو بھیج دیتا. پھر مولا کائنات گئے، فرمایا اوئے تواڈے چ ہے کوئی مرد، کوئی دم خم ہے کسی جا کے تھلے مقابل کرے ساڈے نال؟ سارے مرحب نو سٹ لگی، ایڈا وڈا پہلوان سے تو انہوں غیرت ظاہر ہے اگرچہ کافر سی. لیکن اس مرحب کے مقابلے سب تو پہلے حضرت عامر بن اقوا گئے. ساڈا رم پھر ختم ہو گیا جی، انشاءاللہ آخری گل کر کے پھر دعا کر دیں. مولا علی کی بہادری تو مشہور ہے نا، مولا علی نے مرحب کو مارا. لیکن حضرت علی سے پہلے ایک صحابی گئے جن کا نام تھا عامر بن اقوا. یہ بہت بڑے شاعر تھے. جب نبی پاک علیہ السلام جب آ رہے تھے نا خیبر کی طرف، تو حضور نے ان کو فرمایا یار کوئی شعر شور ہی سنا دے، کوئی ٹائم شام بھی پاس ہو جائے. تو انہوں نے شعر شور سنائے واہ کر کے نا نبی علیہ السلام کو. تو حضور علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عامر بن اقوا پر رحمت فرمائے. اب یہ حضور کے بارے میں بات مشہور تھی کہ نبی علیہ السلام جس کے بارے میں یہ فرما دیتے نا کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس نے جنگ میں شہید ہونا ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ صحابہ کرام میں مشہور تھا. تو حضور نے ان کے بارے میں رستے میں فرما دیا تھا کہ اللہ عامر پر رحمت فرمائے، تو عامر نے شہید ہونا ہی ہونا تھا. تو حضرت علی سے پہلے یہ عامر بن اقوا آئے مرحب کے مقابلے میں، اور مرحب کو کہا کہ آ جا، اگر تو ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر آ جا. لیکن چونکہ مرحب تھا نام مراد، اس کا قد بھی لمبا چوڑا، جسم بھی طاقت تگڑا قسم کا. تو حضرت عامر بن اقوا نے اٹھ کے انہوں تلوار ماری. وہ تلوار پھر ایسا ہوا کہ حضرت عامر کے خود آگے پاؤں پہ لگ گئی، وہ نا اب شہید ہو گئے، اپنی ساٹھ کی وجہ سے خود شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام میں غلط بات مشہور ہو گئی جی عامر بن اقوا نے تو خودکشی کر لی ہے، سوسائڈ کر لی ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عامر نے خودکشی کوئی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبل اجر عطا فرمایا ہے. تو یہ پہلے شہید عامر بن اقوا غزوہ خیبر کے. اس کے بعد مولا کائنات پھر مرحب کے مقابلے میں آئے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آگے ہم یہاں سے کل چلیں گے. آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کیسے گزری ہے، جنگ جنگ جنگ، ہمیشہ لڑتے ہمیشہ لڑتے. سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں یہودی تھے؟ آج یہودی کوئی نہیں ہے. اگر آج اس دور میں نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی جہاد کیا ہے کہ آج ہم لوگ جہاد نہیں کر سکتے؟ آج تو جہاد کی ڈبل ضرورت ہے. ہمارے تخت پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جناب جو کہتے ہیں کہ جہاد کا نام لینے جرم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. مصطفیٰ کی پوری زندگی جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. صحابہ کرام حضرت ابو ایوب انصاری ان کا مزار قسطنطنیہ میں ہے، قسطنطنیہ میں مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا. حضور نے ایک باری فرمایا جڑا لشکر جائے گا قسطنطنیہ والے پاسے اللہ انہوں معاف فرما دے گا. ابو ایوب انصاری بڑے صحابی سن، لیکن آپ پھر بھی ٹر کے گئے. آپ نے فرمایا کہ یار مینوں لے چلو اس واسطے کہ مصطفیٰ دا فرمان ہے، اللہ معافی عطا فرمائے گا. وہ ابو ایوب انصاری بڑے صحابی اور پہنچے بھی کوئی نہیں، جا کے رستے پہ شہید ہو گئے. ابو ایوب انصاری نے فرمایا سی کہ جڑا میرا مزار ہے نا مینوں چک کے لے چلو اور قسطنطنیہ میں جا کے مینوں جا کے تسی نا دفن کر دینا اس واسطے کہ رسول اللہ کے فرمان دے مطابق میری بخشش ہو جاوے. حضرت صحابہ کرام بڈھے ہو گئے صحابی، پھر بھی جہاد جہاد جہاد. ہمارے نام و نشان ہی نہیں ہے جہاد کا. تو یاد رکھے کہ مسلمان کی جو عزت کی بقا ہے، ملک کی بقا ہے، مسلمان کی ترقی کا راز ہے وہ جہاد کے اندر ہے. جس بندے کے اندر جہاد کا تصور، جہاد کی محبت نہیں ہے، وہ انسان بے غیرت ہے، اللہ رسول کا مخالفت کرنے والا ہے، اور وہ حیوان ہے جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان کا زیور ہے جہاد، اور جس بندے کے بعد یہ ہے نہیں، بندہ فارغ ہے. جس طرح جانور کھا پی کے ڈکار مار کے سو جاتے ہیں، اے انسان بھی ستا ہوا ہے، ساری دن گزر جی صبح 8 بجے جا رہے ہیں، رات کو 12 بجے واپسی آ رہے ہیں جاب سے، پوری زندگی لگائی ہوئی جاب میں، بچوں کی انویسٹ میں پوری زندگی گلا دی ہے، اور جہاد کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اسلام کے عروج کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.